آج جگہ بھائیوں کے حوالے سے جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ بہنوں کو تو پھر بھی پوچھ لیتا ہے، بھائیوں کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتے۔ اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ احساس نہیں ہے۔ باقی کئی گھرانوں میں تو بھائی بہنوں میں بہت پیار بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا، ہم بہت سارے گروپس میں ہیں، بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا فرینڈز کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے بھی میرے ہزاروں فرینڈز ہیں، لیکن جب انسان کسی تکلیف میں آتا ہے نا تو وہ سوشل میڈیا کا ایک فرینڈ بستر کے کنارے کھڑا نہیں ہوتا، بھائی بہن ہی ہوتے ہیں، خون ہی ہوتا ہے جو کام آتا ہے۔ میرے مرنے کے بعد بھی میرے گھر والے رشتہ دار ہی ہوں گے جو کاندھا دیں گے، غسل کے لیے کوشش کریں گے، یا نیک دوست ہوں گے۔ تو نارملی انسان بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا فیم ہوں، میرے اتنے لائکس ہیں، میرے اتنے گروپس ہیں اور میرے اتنے فرینڈز ہیں۔ اچھا پھر وہ فرینڈ جو رات کو دوستوں میں بیٹھتا ہے بندہ، ان کے لیے ساری رات ٹائم ہے، مگر بھائی بہنوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا ملنا تو دور کی بات ہے، جو ظلم کرتے ہیں بھائی بہن، بال دبا جاتے، خاص طور پر والدین کے انتقال کے بعد ہم نے نارملی یہ دیکھا کہ خاندان بکھر جاتا ہے۔ اس پہ میں ایک بار پھر پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا، والدین کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں اپنے امی ابو کی مثال دیتا ہوں۔ میری والدہ کا ہمیشہ ایک جملہ ہوتا تھا، ہم کہتے پتہ نہیں والدہ کیوں بار بار یہ کہتی ہیں، لیکن آج ہم سب بھائی بہنوں کو وہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتی تھی میرے مرنے کے بعد بھی مل کر رہنا، میری زندگی کی خواہش ہے، میری روح کو اگر خوش کرنا ہے تو میرے مرنے کے بعد بھی سب بھائی بہن آپس میں مل کے رہنا، ملتے رہنا۔ الحمدللہ آج بھی ہفتے میں ایک دن ہم سارے بھائی بہن جمع ہوتے ہیں۔ اچھا وہ کیوں؟ یہ ماں باپ نے وہ تربیت کی۔ اچھا پھر کوئی ابہام نہ چھوڑیں، بالکل اپنی فیملی میں ابہام، یعنی وہ کنفیوژن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ تیرا، یہ میرا، میرے مرنے کے۔ اچھا کسی کے گھر گئے تو اس کو کچھ وصیت کر دی، کسی کے گھر گئے تو اس کو کچھ کر دی، پہلے سے کلیئر بتایا نہیں کہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ ہے کس کے نام پر، وہ ملے گا کس کو۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی بہنیں مل کے کر لیں گے، نہیں کر سکتے۔ شیطان پھر دل میں بڑی دوریاں ڈال دیتا ہے۔ اچھا بھائی محبت، دنیا کی وہی والی بات، دنیا مال کی محبت۔ اچھا پھر بھائی بہن بعض اوقات نہیں لڑنا چاہتے، لیکن بھائی کی بھی تو زوجہ ہے، اس کے بچے ہیں، بہن کا شوہر ہے، یعنی وہ پھر دوسرے خاندان والے جب انوالو ہوتے ہیں نا تو وہ دوریاں ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں اب میں آپ کو 2-3 دن پرانی بات بتاؤں۔ میں ایک شخصیت سے ملنے گیا، بہت غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بس آپ دعا کر دیں، ہمارے بھائیوں میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے، اور ملینر نہیں، کروڑ پتی اور شاید اس سے بھی اوپر کے لوگ تھے، فیکٹریاں تھی بہت ساری۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہتے بس وہ انتقال ہو گیا، والد صاحب کا بٹوارے میں لڑائی ہو گئی، وہ کہتے یہ میرا وہ میرا۔ میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا معاملہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پیسوں کو مت دیکھنا۔ اگر آپ کو لگتا بھی ہے نا کہ آپ کا تھوڑا دوسرے بھائی کی طرف جا رہا ہے، جانے دینا، ورنہ بھائی دور ہو جائیں گے۔ پیسے تو آپ سب کے پاس رہیں گے لیکن وہ محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا نقصان برداشت کر لو، بھائی میرے بھائی کو ہی جا رہا ہے نا۔ یقین کریں محسن بھائی، میں جانتا ہوں ان فیملیوں کو کہ بھائی بھائی کا ہاتھ چومتا تھا، ہمیشہ ہم کہتے تھے یار یہ بھائیوں میں محبت کتنی ہے، باپ سمجھتا تھا، مگر جب پیسوں کا معاملہ آیا وہ آج ایک دوسرے کے خونی پیاسے ہو گئے۔ تو ایک بار دل بڑا کر کے مل لیں، دوریاں ختم کر لے، خون ہوتا ہے، یہ زندگی میں بھی کام آئے گا، یہ مرنے کے بعد۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، یہاں جو بات کی رکن شورا نے وراثت کے بارے میں، ٹھیک ہے والدین غلطی کر گئے، نہیں لکھ کر گئے، نہیں سب کو بتا کے گئے، مگر جو بڑا بھائی ہے جس کو سرپرست کہتے ہیں، اب اس نے سارا سنبھال ہے، کمانڈ اس کے ہاتھ میں، ان کو کیا چاہیے؟ وہ کیا احساس کرے بہنوں کا، بھائیوں کا، پھوپھیوں کا؟ اس کے بارے میں شریعت اسے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو اس چیز کو سوچیں کہ جو ہے وہ آج جو ہے وہ اب اگر والد اس کی جگہ پر ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اولاد کو کیسے جو ہے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ایک ساتھ ملا ہوا دیکھنا چاہتے، اکٹھا دیکھنا چاہتے، تو وہی کردار جو ہے وہ بھائی ادا کرے۔ اور وہی جو آپ نے بات کی کہ ایک ہے حق اور ایک یہ کہ حق سے بڑھ کر کچھ کرنا، تو واقعی یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کا حق سے بڑھ کر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ نیت یہ کریں کہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کو قبر میں خوشی پہنچانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ اگر مین آپ کے ذہن میں ہے نا، تو پھر آپ کے ساتھ اگرچہ آپ کا بھائی کوئی دوسرا غلط کرے، بہن کا مطالبہ غلط ہو، لیکن اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں گے کہ میں حسن سلوک کر رہا ہوں، بھلے صدقے کی نیت اس کے اندر بالکل کی جا سکتی ہے کہ آپ اگر ان کی طرف اپنا مال جانے دے رہے ہیں تو صدقے کے طور پر جو ہے وہ جانے دیں، کہ مگر وہی بات ہے کہ کل کو آپ جڑے رہیں گے۔ اگر اس وجہ سے چند پیسوں کی خاطر اگر آپس میں جو ہے وہ ناچاکیاں ہو گئیں تو نہ صرف ناچاکیاں بلکہ کل کئی گناہوں کا جو ہے وہ انبار جو ہے وہ انسان اپنے سر پر جو ہے وہ لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا بھائی بہن الگ ہوں گے تو سوچیں آگے جا کے ان کے بچے تو منہ بھی نہیں دیکھیں گے، وہ بھی نہیں دیکھیں گے، اور اس طرح کی خاندان جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں، اور قطع تعلقی کے کئی معاملات۔ اور پھر وہی بات ہے جب اس طرح کی قطع تعلقیاں ہوتی ہیں تو کہاں شب برات کے اندر ملاقات ہو، اور کہاں پھر اس مبارک رات کے اندر جناب جو ہے کوئی معافی مانگے،
اور پھر معافی نہ ہو، قطع رحمی ہو، تو پھر بخشش نہ ملے، اس قدر جو ہے وہ بری بات ہے۔ تو بالکل جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بھی والدین کو بھی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کریں، اور خود اولاد کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اولاً شرعی رہنمائی حاصل کریں، وراثت کا فتویٰ حاصل کریں۔ والدین بہت ساری باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ والدین کے لیے بھی یہاں پر ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی وصیت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے وارثوں کو نقصان پہنچے۔ تو لہٰذا ایسی وصیت والدین کا کر کے چلے جانا جس کی وجہ سے ایک وارث کو زیادہ مل رہا ہے، دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ والدین پر یہ گناہ ہے کہ گزر جانے کے بعد بھی ان پر یہ گناہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا والدین اگر زندگی میں تقسیم چاہتے ہیں تو اس پر بھی پہلے شرعی رہنمائی لیں، اپنی آخرت کا احساس کریں۔ اور یہ آج آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن وہی قرآن کریم کی آیت یاد رکھیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے۔ اللہ نے یہ وراثت کی آیتیں جہاں بیان فرمائی وہاں یہ بیان کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو آج اس کو اتنا دے دیتا ہوں کل یہ میرے کام آئے گا، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ نے حصے رکھے ہیں اس کے مطابق تقسیم کرو، انشاءاللہ بہتر ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، احساس کے رشتوں پر آج ہم نے گفتگو کی۔ آپ نے احساس کے حوالے سے بہت کچھ سنا ہوگا۔ احساس سے کمتری نہیں ہونا چاہیے، احساس سے بڑھتری بھی نہیں ہونا چاہیے، کس کا ہمیں کیسے خیال رکھنا ہے اس بارے میں ہم نے آج سنا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم مدنی چینل کے ذریعے اپنے ان پروگرامز کے ذریعے یہی احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کا خیال کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں۔ اور دعوت اسلامی، یقین مانیے، دنیا بھر میں یہی پیغام عام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کے عاشقان رسول امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو نیکی کی دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں، 12 مدنی کام کر رہے ہیں، یہ انہی تمام چیزوں کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں کہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ صرف اسلامی رشتہ ہے، اور ہمیں یہ احساس پیدا کیا گیا ہے کہ ہمیں امت کو گناہوں سے بچا کر اسے جنت کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ تو اس احساس کو بھی پیدا کیجئے اور اپنے آپ کو بھی جنت کی راہ پر گامزن کیجئے۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ احساس کیجئے کی طرف، اور آج احساس کیجئے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، اس پر پھر انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے۔ جی جی آج احساس کیجئے میں آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے، یا ہمیں صرف کسی جملے کے ذریعے سمجھائیں گے؟ کلپ دکھائیں گے، جی دکھائیے۔ تیرے صدقے تیرے قربان، تیرے صدقے تیرے قربان، ہے عطائے رحمان، ہے عطائے رحمان، رمضان 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 رمضان۔ بہت نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ ہائے دیا، ہائے، کچھ نہ کہہ لفظ کوئی نہیں تھا، لفظ کوئی نہیں۔ صرف ہمیں ویڈیو ہی سمجھا گئی۔ عبدالحبیب بھائی کیا اس پر آپ کمنٹ؟ واقعی یہ تو والد جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی ایسا ہے، اللہ اپنے نوالے کم کر کے بچوں کو کھلانا، اپنی خواہشات کو کم کر کے بچوں کی خواہشات پوری کرنا، بعض اوقات ڈبل نوکریاں کرتے ہیں بچوں کو۔ واقعی والد ہوں یا والدہ ہوں، ان کا بہت احساس ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ ہے آج والدین ہی کی وجہ سے ہیں، اور یقین کریں میں ایک مشورہ دیتا ہوں ان بچوں کو، ظاہر ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جب زندگی میں ایسا موقع آ جائے نا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو اب والدین کو تکلیف نہ دیں، اب ان کو لگژری دیں، یعنی اب ایسا کریں کہ آپ ان کی منہ سے جملہ نکلے اور ان کی خواہش پوری کریں، کوشش کریں۔ ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اب آپ دسترخوان پر بیٹھیں تو اب وہ وقت آنا چاہیے کہ بہترین کھانا میری ماں پہلے کھائے، میرے والد پہلے کھائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بہترین کھانا پہلے ہمیں کھلایا۔ ماں تو وہ چیز ہے، بس آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ نے کلپ ہی ایسا دکھا دیا، جذباتی کر دیا کہ والدہ جو ہے نا
مطلب زندگی میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کبھی میری ماں نے، سب کے ساتھ ہوگا ایسا، بالکل ایسا ہمیں ہی ہے۔ یہ کہا ہو کہ یہ میری فیوریٹ ڈش ہے، ہائے ہائے، امی نے ہمیشہ کھانا بنایا تو یہ میرے بیٹے کی پسند ہے، یہ ہمارے ابو کی، ہمارے ابو کی پسند تھی، بہنوں کی پسند تھی، اور جو ہم نے کھایا ماں نے وہی کھایا، واہ واہ واہ، وہ بچا ہوا کھانا کھا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی فیوریٹ ڈش کیا ہے، تو ماں کی فیوریٹ ڈش بچا ہوا کھانا ہے۔ وہ کہتی بیٹا پہلے تم کھا لو، جو بچے گا میں کھا لوں گا۔ ہائے ہائے، تو ماں باپ نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ اگر کسی کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے، جس کے ماں باپ حیات ہوں، ان کو یہ احساس دلائیے کہ آپ نے ساری زندگی ہماری خدمت کی، اب ہمیں بھی کچھ خدمت ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس ویڈیو کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، یہی وہی جو ہم بات کر رہے تھے احساس کی، کہ آپ جو ہے وہ اپنا حصہ اگرچہ کم ہو اس کو اللہ، تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے، اور آپ کم حصہ لے لیں، دوسرے کو جو ہے وہ زیادہ حصہ جو ہے وہ دے دیں، واقعی یہ احساس پیدا کریں۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بتا کر بھی نہیں دینا ہوتا، کیونکہ وہاں پر بتا کر دیں گے تو شاید سامنے والا لے قبول گا، نہیں کرے گا۔ تو وہی احساس ہے، جیسے زکوٰۃ میں بھی کہا گیا نا کہ اگر مستحق کے زکوٰۃ سفید پوش عیدی کہہ کر دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی اور مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر آپ بتا کر دیں گے تو شاید وہ نہیں لے گا، سبحان اللہ، تو وہاں پر اس انداز کے اندر آپ جو ہے وہ احساس کرتے ہوئے دوسرے کا خیال کیجیے اور اس کی مدد کیجیے۔ غلام محی الدین بھائی، بچے نے جو کمال کیا، والد کا کمال تو اپنی جگہ تھا، بچے نے جو کیا اس پر آپ کیا یہ عرض کروں گا کہ جس طرح اس کلپ میں اس بچے نے اپنے والد صاحب کا احساس کیا، تو یہ کاش ہم بھی اپنے والدین کا اس سے بڑھ کر احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے والدین کی سدا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں یہ انداز ہے دعوت اسلامی کا، اور ہم سب کو مل کر اسی احساس کو پیدا کرنا ہے، اپنے گھروں میں بھی کرنا ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی پیدا کرنا ہے، اپنے مدنی ماحول میں بھی پیدا کرنا ہے، اور اپنے اس معاشرے کو ایک امن کا معاشرہ بنانا ہے، پیار اور محبت کا معاشرہ بنانا ہے۔ اسلام محبت و پیار ہی سکھاتا ہے، دوسروں کا احساس سکھاتا ہے، احساس کا رشتہ قائم رکھیے۔ اگر احساس آپ کا مر گیا ہے تو یقین مانیے پھر آپ کی زندگی اچھی نہیں۔ اپنے دل کو زندہ رکھیں، اور اگر آپ کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں جو آپ کے دل کو دھو دے اور آپ کے دل کی صفائی کر دے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے ہاتھوں سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں آپ داخل ہو جائیں، انشاءاللہ دل بھی صاف ہوگا، باطن بھی صاف ہوگا، اور انشاءاللہ احساس سے ایمانی بھی پیدا ہوگا، اور دیگر جو احساسات ہمیں جس کو شریعت مطلوب ہے، جس کو شریعت پسند کرتی ہے، وہ بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوں گے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جو شروع میں آپ سے سوال کیا گیا تھا آپ کا امتحان میں۔ آج جو سوال ہوا اس کا درست جواب کیا ہے وہ دکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ درست جواب دینے والوں کے نام بھی، ان کی کالز بھی چلائی جائیں گی۔ جی آج کا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت فرما لیا کرتے تھے؟ درست جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ اللہ، درست جواب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب دینے والوں کی کالز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی درست جواب دینے والوں کے نام بھی اناؤنس کریں گے۔ محمد اکبر اطاری نام ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت تمیم داری۔ آج کا جو درست جواب ہے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا جو درست جواب ہے وہ ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا درست جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی دیجیے گا پرچہ، آپ درست جواب دینے والوں کے نام انشاءاللہ چل بھی رہے ہیں، میں کچھ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بنت الطاف لاہور، بنت رفیق راول پنڈی، آمین فیصل آباد، عاقب رفیق قصور، عثمان غنی اتاری کراچی، عمران اتاری سرگودا، احمد رضا بابری ملتان، ناصر اتاری سکھے کی، عبدالحبیب اتاری کراچی، اچھا یہ میں نہیں ہوں، اچھا مصطفیٰ رضا لودھراں، عبداللطیف پنڈی گھیب، عبدالواجد اتاری اوکاڑا۔ ماشاء مفتی اللہ۔ صاحب آمین نام رکھ سکتے ہیں؟ آمین نام تو نہیں، آمین کا معنی تو ہے استجیب، یعنی قبول لکھا فرما۔ آمین ہے، ہو سکتا اچھا، آمین ہو۔ چلے چلے مدنی ویسے پھول۔ نام رکھنے والے حضرت جب طوفان اور طوفان خان اور پتہ نہیں کون کون سمندر خان، دریا خان، سمندر اور اچانک، اچھا ایک جگہ اچانک خان، تو میں بہرحال تو یہ نام رکھتے وقت واقعی ہونا چاہیے، نام بہت سارے لوگ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا میں احساس کی بات پر ایک جملہ آخر میں کہنا میں چاہوں گا۔ چاہوں گا کہ آج پروگرام کا ایکسٹرو آپ ہی جی میں یہ چاہوں گا کہ وہ دعوت اسلامی، وہ مدنی چینل،
جو ہمیں کیا کیا احساس دلا رہا ہے. ماں باپ کا احساس دلا رہا ہے, غریبوں کا احساس دلا رہا ہے, ہمیں اپنے رشتہ داروں کا احساس دلا رہا ہے, بھائی بہنوں کا احساس دلا رہا ہے, گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کا احساس دلا رہا ہے, خوف خدا پر زندگی گزارنے کا احساس دلا رہا ہے, مدینے کی یاد میں تڑپنے کا احساس دلا رہا ہے. ایسا مدنی ماحول, اس کا ہمیں بھی تو احساس ہونا چاہیے. اتنی بڑی دعوت اسلامی چل کیسے رہی ہے, اس کے اخراجات کتنے ہیں, اس کی ایکسپنس کتنے ہیں. تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنے صدقات میں, اپنے فطرے میں اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کا ضرور احساس کیجیے گا اور دل کھول کر اسے ڈونیشن دیں, تاکہ یہ جو محبتوں کا پیغام ہے, تاکہ یہ گھر بیٹھے جو علم دین دعوت اسلامی پہنچا رہی, کتنا کچھ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی نے دیا. ناظرین آپ بتائیں نا, آپ گھر بیٹھے کیا کیا سیکھ رہے ہیں, اس کی کوئی آپ سے فیس نہیں لی جاتی. ہم تو 1 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں دیتے کہ 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہ ہو, ورنہ بعض پروگرام ہمارے اس قدر ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اتنی اس کی ماشاءاللہ رینکنگ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس پہ ایڈورٹائز پہ جائیں تو پیسے مل سکتے ہیں. لیکن ہمارے امیر اہل سنت نے اور دعوت اسلامی کی شورا نے یہ طے کیا کہ مدنی چینل کا 1 منٹ لوگوں کے لیے علم دین سیکھنے کا ذریعہ بنے. جب مدنی چینل کو آپ کا احساس ہے تو ہمیں بھی پھر دعوت اسلامی کا بھرپور احساس ہونا چاہیے. اور احساس ہی تو ہے جب گھر گھر دعوت اسلامی راشن پہنچا رہی ہے, مریضوں کا احساس ہی تو ہے جب ہزاروں لوگ خون کے اپنے احتیاط دے رہے ہیں. اتنی بڑی احساس والی تحریک کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے اور اپنے احتیاط ہم سب نے آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کو ضرور دینے چاہیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب. صدقے تیرے قربان ہے عطا رحمان, ہے عطا رحمان. رمضان رمضان